لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھنا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور باوجود نادان ہونے کے یہ پسند کرتے تھے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، آپ ترجمہ کنز الایمان کے حاشیے میں تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت میں وعید ہے خود پسندی کرنے والوں کے لیے اور اس کے لیے جو لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہے، جو لوگ بغیر علم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں یا اسی طرح اور کوئی غلط وصف اپنے لیے پسند کرتے ہیں، انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، بما اتوا سے مراد غلط کام ہے، یعنی جو کام یہ گناہ کے کر کے فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کی مذمت ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں کہ جو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ انسان کو اول تو گناہ کرنے نہیں چاہیے، لیکن اگر مسلمان گناہ کر لے تو کم از کم افسوس تو ہونا چاہیے۔ کسی کو بیوقوف بنا کر، کسی سے مال لوٹ کر، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی۔ دوسری چیز وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو اچھے کام نہیں کیے چاہتے یہ ہیں کہ اس پر بھی تعریف ہو۔ کوئی اچھا کام کرے اور مقصد یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں تو اس پر تو مذمت ہے، اور یہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ کام بھی اچھا نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہیں، لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ ہمیں نیک کہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عجیب و غریب سوچ ہے کہ بعض لوگ جب کسی کی تعریف پر آتے ہیں تو یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، ہمارے یہ حاجی صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عاشق رسول ہیں، دین کا بڑا درد ہے ان میں۔ ہم اب سوچیں کہ یہ جملے آپ جس پر کہہ رکھے ہیں اس کا بزنس حرام پر مشتمل ہے، وہ تو کماتا ہی حرام ہے، اور آپ اسے متقی، پرہیزگار، عاشق رسول کہہ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عاشق رسول کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسا شخص حضور کی محبت میں گم ہو جائے، کیونکہ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ محبت رسول ہونا بھی ایک اعلیٰ معیار ہے، ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن عاشق ہو جانا، عاشق رسول تو حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت بلال ہیں، اسی طرح بزرگان دین ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا ہیں، لیکن ایک بے نمازی، کلین شیو، حرام کمانے والا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ متقی کہہ دینا اسے، تو لوگوں کی تعریف ہم اس طرح نہ کریں کہ جھوٹی تعریف ہو جائے، اور سامنے والے کو بھی اس طرح کی خواہش نہ کرنی چاہیے کہ لوگ میری جھوٹی تعریف کریں۔ یہاں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر اس بات کی مذمت ہے کہ یہ یہودی کام اچھے نہیں کرتے تھے لیکن چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ اچھے کام کرنے والے ہیں، تو ان کی مذمت کی گئی۔
اور جو کام اچھے کرتا ہو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ اس کے دل میں خواہش نہ ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں، بلکہ مقصد یہی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ اس میں ان گستاخوں کا رد ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے۔ جن یہودیوں نے یہ بات کہی، ان کا رد ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت تو صرف اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اسی کا ہے، وہی سب کو عطا فرماتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران کا 19واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہم سب کو روشن اور منور فرمائے۔